السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمید خان وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی گلوبل ٹائم۔ آج کی پہلی بڑی اور افسوسناک خبر کراچی سے، جہاں آگ کے شعلوں نے قیامت برپا کر دی۔ کراچی ایک بار پھر المی کی لپیٹ میں ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں لگنے والی ہولناک آگ 36 گھنٹوں کی طویل جدوجہد کے بعد بجھائی جا سکی، جس کے بعد ریسکیو اداروں نے عمارت کے اندر لاشوں اور زندہ افراد کی تلاش کا آپریشن شروع کر دیا۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس ہولناک واقعے میں 23 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے کہ 65 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ آگ لگنے کی ممکنہ وجہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے، تاہم ریسکیو کام کے مطابق نہ تو مناسب فائر ایگزٹ موجود اور نہ ہی مؤثر حفاظتی انتظامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی باضابطہ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا کراچی آگ جیسے سانحہ سے نمٹنے کے لیے واقعی تیار ہے؟ فیصلہ آپ کا۔ ملک کے اندرونی حالات کے بعد اب رخ کرتے ہیں عالمی منظر نامے کا، تاہم تعلق ڈائریکٹ پاکستان سے ہے۔ ٹرمپ کا غزہ پلان، پاکستان کو بڑی دعوت۔ امریکن صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو غزہ کے لیے قائم کیے جانے والے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے دعوت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن، سلامتی اور مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ رہے گا۔ سیاسی کشمکش ایک طرف، لیکن کچے کے علاقے میں ریاست کریڈٹ بحال کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ کچے کا آپریشن، ڈاکوں کی گھیرا تنگ۔ پنجاب اور سندھ پولیس کا کچے کے ڈاکوں کے خلاف مشترکہ آپریشن رحیم یار خان میں جاری۔ حکام کی جانب سے کچے کے ڈاکوں کو رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی گئی ہے، بصورت دیگر سخت کارروائی کی جائے گی۔ شام کے لیے تاریخی لمحہ، جنگ بندی کا معاہدہ۔ شامی حکومت اور کرد قیادت والی ایس ڈی ایف نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ ڈان اپنے ادارے میں بی بی سی کی اس حالیہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے درمیان واضح دراڑیں دکھائی گئی ہے، لکھتا ہے کہ افغان طالبان کے اندر کابل اور قندھار کے فرقے کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہیں۔ قندھار گروپ سخت گیرے اور ملا ہیبت اللہ کے قریب، جبکہ کابل کی رہنمائی نسبتاً معتدل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ دنیا سے تعلقات بہتر بنانے کے حامی ہے۔ دی نیوز کے ادارے کے مطابق عالمی ملازمتوں کی مارکیٹ بحران میں ہے۔ آئی ایل او کی امپلائمنٹ اینڈ سوشل ٹرینڈز 2026 رپورٹ کے مطابق بے روزگاری 4.9% رہنے کے باوجود لاکھوں افراد کم اجرت، غیر محفوظ ملازمتوں اور بڑھتی ہوئی غیر رسمی کام کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج کی ورک فورس اور آنے والے نسلوں کے مستقبل کے لیے فوری اقدامات ضروری ہے۔ ملیحہ لودھی اپنی مضمون اے ڈس آرڈر ورلڈ میں لکھتی ہے، عالمی طاقتیں بے قابو، قوانین کمزور اور عالمی ادارے غیر مؤثر۔ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی، فوجی حملے اور عالمی اداروں سے انحلال نے دنیا کو ایک نو رول ورلڈ میں دھکیل دیا ہے۔ وسائل اور طاقت کے لیے سخت مقابلے جاری ہیں، جیسے چین اور امریکہ کی نایاب معدنیات کی دوڑ، اور مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان طاقت کی لڑائی۔ دنیا اب ایک ایسے غیر مستحکم ماحول میں جہاں پر ہر ملک اپنی پالیسیز خود چلانے پر مجبور ہے۔ یہ عالمی سیاست کا سب سے بے ترتیب دور ہے۔ بزنس ریکارڈر میں علی خضر لکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ تجارتی راستے بند کرنا ایک سنگین اقتصادی غلطی ہے، جو ملک کے خطے میں بڑھتی ہوئی تنہائی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ اگرچہ سیکیورٹی خدشات جزوی طور پر جائز ہو سکتے ہیں، مکمل بندش مہنگی پڑ رہی ہے۔ پاکستان مختلف محاذوں پر تنہائی اختیار کر رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ تجارت اب مؤثر طور پر رک گئی ہے، بھارت کے ساتھ تجارت منجمد اور ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات مالی پابندیوں کی وجہ سے محدود۔ پاکستان کی یہ خطے میں تجارتی تنہائی اقتصادی استحکام اور برآمدات کے لیے خطرہ ہے۔ آخر میں ذکر کرتے ہیں جنگ میں چپنے والی حامد میر کے کالم کی۔
وہ لکھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنا ایک اہم سیاسی فیصلہ ہے۔ تحریک انصاف کی حامی اسے عمران خان کی اہم کامیابی مانتی ہے، جبکہ مسلم لیگ کے رہنما سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف سے آتا تو وہ بھی وہی کچھ کرتا جو سابقہ اپوزیشن لیڈر کرتے تھے۔ واضح ہے کہ یہ احتجاج تحریک انصاف کا نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین کا اقدام ہے اور اسے واپس لینے کا امکان نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں موجودہ داخلی اور خارجی سیاسی حالات، امریکہ اور اسرائیل کے اثرات اور ایران کی تازہ صورتحال نے اچکزئی صاحب کے امتحان کو مزید پیچیدہ بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی سیاسی پختگی، آئین کی حمایت اور استقامت ہی ان کی طاقت ہے، جبکہ حکومت اور بیرونی عوامل سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ دی گلوبل ٹائمز سے اپنے میزبان حمید خان وزیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔